الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگ دوستوں عزیز ساتھیوں، موجودہ دور میں امت کا ایک مرض ہے اللہ کی ذات پر یقین کا نہ ہونا، اللہ کے وعدوں پر یقین کا نہ ہونا۔ یہ بہت بڑا ایک روحانی مرض ہے امت کے اندر۔ بظاہر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے وعدوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جیسے اللہ کی باتوں کو ماننا چاہیے، جیسے اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرنا چاہیے، امت میں اس کی کمی ہے۔ جب تک امت سے یہ مرض دور نہیں ہوگا، امت کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک ہے سنت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ۔ ایک ہے سنت یعنی اللہ کا طریقہ، اور ایک ہے اللہ کی قدرت۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ شادی کرو گے تو بچے ہوں گے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ کماؤ گے تو روزی ملے گی۔ اسباب کو اختیار کرو گے نتائج نکلیں گے۔ یہ سنت اللہ ہے۔ آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جائے گا، یہ سنت اللہ ہے۔ پانی میں گرو گے ڈوب جاؤ گے، یہ سنت اللہ ہے۔ چھری چلاؤ گے کٹ جائے گا، یہ سنت اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت الگ ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اللہ کی قدرت۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اللہ کی قدرت۔ اللہ کو دنیا کا نظام چلانا ہی ہے، تو اس وجہ سے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، دن رات چاند سورج سیارے زمین، ہو تو کھیتی نکلے گی، شادی کرو گے تو بچے ہوں گے، کماؤ گے تو پیٹ بنے گا، یہ اسباب ہے۔ دوسری بات، ایک ہے مسبب الاسباب اور ایک ہے اسباب۔ ایک ہے مسبب الاسباب اور ایک ہے اسباب۔ مسبب الاسباب یعنی سبب کا بنانے والا یعنی اللہ،
اور ایک اسباب یعنی اسباب اختیار کرنا جتنے ذرائع ہیں. کافر میں مومن میں فرق یہ ہے کہ کافر سبب پر یقین رکھتا ہے اور مومن اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، یعنی مسبب الاسباب. یہ میں اصول بیان کر رہا ہوں قرآن کی آیتوں کو سمجھانے کے لیے. مسبب الاسباب پر یقین مومن رکھتا ہے اور اسباب پر یقین کافر رکھتا ہے. اس وجہ سے کافر جہاں نفع ہو وہیں پر گر جاتا ہے، جہاں نقصان ہو وہاں بچنا ہے وہیں گر جاتا ہے. کبھی پانی کی پوجا کر لیتا ہے، کبھی درخت کی پوجا کر لیتا ہے، کبھی سانپ کی پوجا کر لیتا ہے، کبھی پتھر کی پوجا کر لیتا ہے اور کبھی حالات کی پوجا کر لیتا ہے. چلو تم ادھر کو ادھر ہو ہوا، یہ کافروں کا نعرہ ہے، ایمان والوں کا نعرہ ہے. اللہ پاک آزمانا چاہتے ہیں دنیا میں اسباب کو پیدا کر کے کہ میرا بندہ اسباب میں الجھے گا یا مسبب الاسباب پر نظر رکھے گا. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب پر نظر رکھنا یہ قرآن کا حکم ہے. دنیا اسباب اختیار کرنا پڑے گا، سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بیمار ہو دوا کھاؤ، سنت طریقہ ہے. بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کراؤ، سنت طریقہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بیماری میں شفا کا دینا نہ ڈاکٹر کا کام ہے نہ دوا کا کام ہے، یہ مسبب الاسباب کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر سے کسی کو فائدہ ہوتا اور ایک ڈاکٹر سے نہیں ہوتا. ایک ڈاکٹر کے پاس ہزاروں لوگوں کو نفع ہوتا ہے، وہی ڈاکٹر کے پاس کچھ لوگوں کو نفع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر میں شفا نہیں ہے. ہم چاہے تو شفا جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے. یہ پوری دنیا کا مرض ہے، یہ اندرون کا مرض ہے. اسی مرض کی وجہ سے پوری دنیا برباد ہو رہی ہے. اللہ کی ذات پہ یقین نہیں، اسباب پہ یقین، مسبب الاسباب پر نظر نہیں، اسباب کے اوپر نظر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، روایتوں میں آتا ہے بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کریم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کرتے تھے. یا اللہ میں بیمار ہو گیا. اچھا موسیٰ کو وہ درخت ہے نا اس کا پتا کھا لو. اللہ تعالیٰ نے جہاں عجیب و غریب نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو آنا دیتے وہ بیماری ہٹ تو ہٹ سکتی تھی نا موسیٰ علیہ السلام سے. بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے چاہیے بیماری ہٹ جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ بتانے کے لیے کہ دارو افواہ ہے، اسباب کا استعمال کرنا نبیوں کی سنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلا پتا درخت کا توڑ اور کھا لو. موسیٰ علیہ السلام نے پتا توڑا کھا لیا اور صحیح ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی. ایک مرتبہ پھر وہ بیماری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو بتایا جاؤ، پہلے بتایا ہوا ہے کہ فلاں درخت کا پتا کھا لو صحیح ہو جاؤں گا. گئے اور درخت کا پتا توڑ کے کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا. کلیم اللہ ہے وہ دور تک ہے اور جا کے کہنے لگے کہ یار جا آپ نے کہا تھا وہ درخت کا پتا کھاؤ، اس سے پہلے کی بیماری میں کھا لیا تو صحیح ہو گیا تھا. اب سے پھر کھایا تو کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے لگے موسیٰ ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ درخت کے پتے میں شفا توڑیے. ہم نے اس وقت پتے سے کہا شفا کیسے ہو گیا تھا، اب سے تم نے ہم سے پوچھا ہی نہیں تو کام نہیں ہوتا. اب کیا ہم نے شفا نہیں رکھی، ان نے شفا ہمیں نہیں رکھی. آدمی بہت پریشان ہے. امت کا بہت عجیب مرض ہے یہ. اللہ کے وعدوں پہ یقین کا نہ ہونا، اللہ کے عوامل پہ یقین کا نہ ہونا، اللہ کی ذات پہ یقین کا نہ ہونا. پوری دنیا پریشان. ہمارے زوال کی وجہ اللہ کے وعدوں پر یقین کا نہ ہونا، اللہ کے عوامل پر یقین کا نہ ہونا ہمارے زوال کی وجہ ہے. دیکھو قرآن سے تھوڑا سا سمجھیں. قرآن تو بڑی مزے کی کتاب ہے نا. قرآن کو پڑھتے جاؤ مزہ آتے جاتا ہے. اللہ ہر ایک کو قرآن کی سمجھ کی توفیق عطا ہے. بڑی عجیب مزے کی کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ
اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی. اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھو اللہ کا ہے, محبوب سے بات ہو رہی ہے, عاشق اور معشوق کی, محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھو قرآن اترا ہم کو سمجھانے کے لیے نا, قرآن اترا ہم کو سمجھانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے بارے میں اتنا کہتے تھے کہ یہ میری لکڑی ہے, ایسا نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لکڑی ہے, اتوکل علیہا, میں ٹھیکا بھی دیتا ہوں, وأحس بها على غنمي, بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى, اور اللہ بہت اس سے کئی کام دیتا ہوں, بہت کام ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے سوالات تو نیچے دے رہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, تو کہہ دیتے لکڑی ہے. لیکن یہ ہے آئے جو لوگ اللہ سے عشق کرنا جانتے ہیں, ہم تو گندے لوگوں سے عشق کرتے ہیں نا, تو گندے لوگوں سے اگر کسی کو عشق ہو جائے تو ایک فون کرے تو 10 سال ہو جاتے ہیں ہمارے. مزہ آتا ہے نا, بات کرنے میں مزہ آتا ہے, سننے میں مزہ آتا ہے, آدمی دنیا و معاملہ سے بے خبر ہوتا ہے, اس کو اس سے زیادہ لذت نہ کھانے میں نہ پینے میں کسی میں نہیں آتی ہے. ارے معشوق سے بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو معشوق ہے نا, اللہ کے عاشق ہے. موسیٰ علیہ السلام عاشق اپنے معشوق سے جب ہم کلام ہوا تو اب ان کو مزہ آنے لگا, جس کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ باتیں کر رہے ہیں, یہ اللہ بات ذرا لمبی کر دی جائے, اور بات ذرا لمبی کر دی تو اللہ پاک کو قیامت تک کے لیے ہم سب کو قرآن سمجھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں آیا, یہ میری لاٹھی ہے, ٹھیکا دیتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی ولی اپی ہے ہماری بکرا اور بہت سے کام کرتا ہوں, یہ کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا, پہلے تو سمجھا دیا, پہلے کیا سمجھایا, پہلے سوال کیا ہے لکڑی, پھر پوچھا اچھا لکڑی ہے, تو انہوں نے لکڑی پوچھی تھی, لکڑی کے فائدے بھی گنا دیے انہوں نے, یہ اس سے نفے ہے, لیکن کیک لینے کے نفع ہے, پتوں کو جھاڑنا وغیرہ کام, اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بال سے آیا موسیٰ ایسا کرو یہ لکڑی کو ذرا پھینک دو نا, کیا کہا بال سے آیا موسیٰ اس لکڑی کو پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, لکڑی کو پھینک دیا, اللہ کا حکم ہوتا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. پریشان ہو گئی, ڈرو مت موسیٰ ڈرو مت. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, ڈرو کیا دوڑتا ہوا سانپ. اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو مت, خَذْهَا وَلَا تَخَفْ, موسیٰ اس کو پکڑو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا, میں اپنی بات نہیں کہہ رہے, مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک کو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانا تھا. موسیٰ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ لکڑی کے اتنے نفع ہیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ لکڑی ہے, اور لکڑی ہے کافی رکھے, لکڑی کا ہے, یہ تو سمجھانا تھا اللہ تعالیٰ کو لکڑی کا ہے. تم کہہ رہے لکڑی ہے, لیکن ایک بات لکڑی کا نہیں, یہ سمجھانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ موسیٰ یہ لکڑی نہیں ہے, یہ ہمارا حکم ہے, یہ ہمارا حکم ہے. پکڑ لینا, چھوڑ دو چھوڑ دینا, بس اتنا کام ہے بندے کا. سنعيدها صيغتها الأولى, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہوا پکڑا اور انہوں نے اکڑے کو پکڑا تو لکڑی بن گئی. تو اللہ پاک نے یہ سمجھایا موسیٰ یہ نہ لکڑی ہے نہ اصطحا ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ چاہے اس لکڑی کو اصطحا بنا دے, اور جس اصطحے کو چاہے اللہ لکڑی بنا دے, یہ نہ اصطحا ہے نہ لکڑی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی کامیابی نہ نفع میں ہے نہ نقصان میں ہے, اللہ کے حکم ہے. تم جس کو لکڑی سمجھ رہے تھے وہ اصطحا بن گئی, جس کو اصطحا سمجھ رہے تھے وہ لکڑی بن گئی.
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا، موسیٰ یہ نہ لکڑی ہے نہ اژدہا ہے، یہ تو ہمارا حکم ہے، ہمارا حکم بندوں سے کیا ہے، ہمارا حکم بندوں سے یہ ہے میں جو کہوں وہ کرو، ختم، اتنا کام ہے۔ اب چاہے اس میں نفع نظر آؤ نقصان نظر آؤ۔ اب اور ایک بات سمجھ رہے آپ آگے چل کے دیکھو، اللہ کی یہی آزمائش ہے، بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے، بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور نظر سے دیکھ کے اس کو سمجھتا ہے نفع، اس کو سمجھتا ہے فائدہ۔ بندے کی ایک نظر ہے، بندے کا ایک تجربہ ہے، اپنے خیالات کا تجربہ، اپنا ذاتی تجربہ آدمی اس کا، تو بندہ ایک نفع دیکھتا ہے کہ صاحب اس میں نفع ہے، تو بندے کو حکم، بندہ نظر پہ جب چلتا ہے تو پھر گرتا ہے، جب خبر پہ چلتا ہے اللہ اٹھاتے ہیں، خبر کہتے ہیں حدیث کو، خبر کہتے ہیں حدیث کو، حدیث کی اصطلاح ہے اللہ کا حکم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت سی مثالیں دی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن میں ایک آیت دی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام۔ بندے کی نظر دیکھ رہی ہے کہ سود سے نفع آ رہا ہے، یہ بندے کی نظر ہے۔ بس بینک میں اتنے پیسے رکھو انٹرسٹ لگ کے آئے گا، حرام ہے نا انٹرسٹ، سود لو، لیکن بندہ نظر پہ چل رہا ہے تو اس کو نفع نظر آ رہا ہے، بندے کی نظر ہے یہ۔ اور خبر کیا ہے، یعنی قرآن کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، خبر میں نے اللہ کا حکم، نبی کا حکم، خبر یہ ہے محرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام کر دیا، تو وجہ کیا ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں، یہ ضابطہ قرآن کا ہے، یہ ضابطہ قرآن کا ہے۔ بندہ نظر پہ چلا، سود کو اختیار کیا، تو اپنی نظر پہ چلا، نفع پہ چلا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو یہ اس کا بظاہر جو نفع نظر آ رہا ہے، یہ نفع اس کو برباد کرنے والا ہے، اس کے مال کو بھی، اس کی زندگی کو بھی، دنیا میں بھی برباد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، کیا فرمایا کہ جو سود لیتا ہے، اللہ بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان جنگ ہے، اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود میں مدد کرتے ہیں اور اس میں ممید بنتے ہیں، معاون بنتے ہیں، سارے کام حرام ہیں، اپنی نظر پہ چلتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں، خبر کو چھوڑتے ہیں، ہمیشہ کے لیے پریشانی اٹھاتے ہیں۔ اب مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس وعدے پر یقین کرے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود سے مال گھٹتا ہے۔ بظاہر سود سے مال بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور صدقے سے مال گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے صدقہ دو گے مال میں برکت آئے گی، حرام کاروبار کرو گے سود سے تو مال زیادہ نظر آتے ہوئے ختم ہو جائے گا۔ میں عام طور پہ مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو، آپ دکان پہ گئے سود کی رقم لے کر اور آپ نے دکان میں پورا مال سود کا بھر دیا، گاہک بہت زیادہ آیا، 40,000 کا نفع آپ کو مل گیا۔ بیگ میں آپ دکان بند کرنے کے بعد بیگ میں پیسے رکھے، آپ بہت خوشی خوشی اس نفے کے اوپر، یہ نفع عربی لفظ استعمال نفع یہ حرام ہے، یہ حرام نفے کے اوپر آپ خوش ہیں کہ مال اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، 40,000 آمدنی ہو گئی، آمدنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نکالتے کہتا ہے، گھر آئے معلوم ہوا کہ صاحبزادے بیمار ہو گئے یا اہلیہ محترمہ بیمار ہو گئی، دوا خانے کو لے جانا ہے۔ دوا خانے والے نے کہا کہ بیٹے کو ہارٹ پرابلم معلوم ہوتا ہے، یا گردے کا پرابلم معلوم ہوتا ہے، یا کوئی سیریس معاملہ ہے، حیدرآباد لے کے چلے جاؤ۔ حیدرآباد لے کے چلے گئے، 1,00,000 روپے فیس بننے کے بعد علاج ہوا، تو نفع کیا ہوا بھائی؟ تو نقصان ہو گیا، اور 60,000 روپے، 60,000 تو نقصان میں چلے گئے ہمارے۔
یہ طریقے سے مال ربا حرام مال اللہ نکال دیتے ہیں. کیوں؟ آیا غلط طریقے سے تو اس کو نکال دیتے ہیں غلط طریقے سے. یہ اللہ کا نظام ہے جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ نبیوں نے سمجھایا ہے, یہ نبیوں نے سمجھایا ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. صدقہ دو گے تو مال بڑھے گا, مال میں برکت آئے گی, اور سود کا نظام چلے گا تو مال گھٹ جائے گا. مال کا وعدہ ماننا پڑے گا اس کو. تو آپ اس وجہ سے دیکھو, ایک ہے نظر اور ایک ہے خبر. بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا, اس کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے. اپنی نظر کے اوپر کوئی اعتماد نہیں, یہ دھوکہ دینے والی ہے. اس وجہ سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ مسبب الاسباب پر نظر رہے, اور جتنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین بڑھے گا, اللہ کے وعدوں پہ, اللہ کی باتوں پہ, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر انسان کا یقین بڑھے گا. دیکھو جی, وہ غریب صحابہ کرام کے واقعات جب پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے. کیا نظر کی لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا. جب امیر لشکر بنا کے بھیجا, وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی, خالد کدھر کامیابی, خالد کدھر کامیابی. حضرت عمر نے امیر لشکر بنا دیا جہاد کے لیے, چلے گئے. این جہاد کے موقع کے اوپر ایک مدینے کا قاصد ہاتھ میں حضرت عمر کا ڈوکا کیے ہوئے, اور اس کے اندر آڈر جہاد کے موقع کے اوپر سر گرم گلزار لڑائی کے موقع کے اوپر حضرت خالد کو تلاش کرتے ہوئے حضرت خالد کے پاس پہنچتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ خالد امیر المومنین کا یہ خط ہے, ذرا پڑھ لو مجھے. حضرت خالد اس خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی امانت ختم کرو, اور جس کو روکھا میں نے دیا ہے ان کو امیر لشکر بنا دو, امیر لشکر بنا دو, اور تم ہٹ جاؤ, اب تم کمانڈر نہیں, ہٹ جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فوری پڑھتے ہی پیچھے آتے ہیں اور ان کو آگے بھیج دیتے ہیں. معاملہ ویسے چل رہا ہے, پتہ ہوگی. ایک صحابی نے حضرت خالد سے بڑا ہی وہی سوال کر لیا. حضرت خالد سے یہ سوال کیا کہ خالد, تم جب کمانڈر تھے جب بھی ویسے ہی لڑ رہے تھے, اور جب تم مطلب یہ کہ ایک عام فوجی ہو, آڈر آیا ہاتھنے کا اور معذول ہو گئے, تو اب بھی ویسے لڑ رہے ہو عام فوجی ہو کر بھی امیر کی طرح. تو حضرت خالد نے وہ جواب دیا تو سونے سے لکھنے کے قابل ہے. خالد نے ولید رضی اللہ عنہ فرمایا, پہلے بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا جب امیر تھا, اور جب فوجی ہوں جب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. جب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں, پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہ عمر کے لیے لڑ رہا ہوں, نہ کسی اور کے لیے لڑ رہا ہوں. لہٰذا میرے امیر بنانے سے نہیں بنانے سے میرے اوپر فرق نہیں پڑتا. یہ تو حضرت خالد کا جو ہے جواب تھا. لیکن حضرت عمر کی فراست دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ان سے کسی نے پوچھا حضرت عمر سے, آپ نے اتنے باصلاحیت خالد جو اللہ کی تلوار, جن کو حضور نے لقب دیا سیف اللہ کا, اللہ کی تلوار, آپ نے عین جنگ کے موقع کے اوپر خالد کو کیوں ہٹا دیا اور ایک عام آدمی کو امیر لشکر بنا دیا آپ نے؟ حضرت عمر سے سوال کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عجیب و غریب جواب دیا حضرت عمر نے, عجیب و غریب جواب دیا حضرت عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے خالد کو تو ہٹا لیا, لیکن میں نے امت کا ایمان بچا لیا. میں نے خالد کو ہٹا لیا, لیکن میں نے امت کا ایمان بچا لیا. کیوں؟ سب کی نظر خالد کے اوپر جا رہی تھی, اللہ کی مدد رک رہی تھی. میں نے کہا کہ نہیں, خالد کوئی کامیابی دینے والے نہیں ہے, خالد کا پیدا کرنے والا کامیابی دینے والا ہے. یہ جنگ پتہ ہوگی, خالد رہے بھی تو خالد تب رہے. ذات پہ نظر جا رہی تھی, اللہ کی ذات سے ہٹ رہی تھی, خالد کی صلاحیتوں میں نظر جا رہی تھی.
اور ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی تو نظر جا رہی تھی. اس وجہ سے میں عین موقع پر خالد کو ہٹا کے یہ لوگوں کو بتایا میں نے تم سب کا ایمان بچا لیا ہے. تم سب کی نظر خالد پہ جا رہی تھی, خالد کو معذور کر کے یہ بتایا خالد کے ہاتھ میں پتہ نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں پتہ ہے. یہ میں نے بتایا امت کا ایمان بچا لیا میں نے خالد کو ہٹا. یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں. اس وجہ سے اصل مطلب یہ ہے کہ مسبب الاسباب پر نظر ہو, اللہ کی ذات پر نظر ہو. اللہ کی ذات پر نظر ہوگی اللہ کے وعدوں میں بھی یقین ہوگا اور انسان کو اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا. دیکھو عجیب و غریب قرآن پڑھنے سے تو عجیب و غریب قرآن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے کچھ عجیب و غریب مثالیں دی. ایک مثال اور دی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مثال یہ دی کہ یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے بھائی لے گئے, لانے کے بعد ایک بھیڑیوں کو ذبح کیا اور کتا ڈبو کے خود میں لے کر آئے اور خود میں لا کر ابا کو دکھایا. وجہ ہوا تھا وہ مثالی ہے خود ابا یوسف کو بھیڑیا کھا لیا. یہ تو پلان تھا نا, یہ تو پلان تھا بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے خلاف کہ ان کو لے گئے اور حسد ہو گیا اور کنویں میں ڈال دیا اور مارنے کا پلان کرنا. آخر میں جو ہے بھیڑیے کو ذبح کر کے تو یعقوب علیہ السلام یہ سوچے ہوں گے کہ بھیڑیا بھی بڑا ہوشیار تھا, کرتا پھٹا نہیں یوسف کو نکال کے کھا لیا. یہ سوچے ہوں گے میں کہہ رہا ہوں, لیکن نبی سے وہ تو کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام رونا شروع کر دی. کیوں رونا شروع کیوں؟ یہ تھی کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے, چاہے نبی ہو چاہے کوئی. اللہ نے محبت رکھی ہے, ظاہر محبت تو سنت ہے نا. تو ایک طرف اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک طرف یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا سبب بن گیا. غم کا سبب بنا کہ کرتا آیا, یوسف چلے گئے, یوسف کی یاد آئی, رونا شروع کر دیا. حتیٰ کہ اتنا روئے قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں بھی چلے گی, نادرہ ہو گئے. یعقوب علیہ السلام دیکھے کہ محبت ہے, لیکن جس وقت پورا لمبا چوڑا قصہ چھوڑیے, جس وقت یوسف علیہ السلام ملے آئیوں سے, رات کھل گیا یوسف علیہ السلام کا. رات کھلنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے تھے براہ راست یعقوب علیہ السلام کو بینائی دے دیتے, آنکھ آ جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام یہاں پر قرآن پاک میں اختیار نہیں کیا, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی اپنا ایک کرتا یا اپنے والد کے پاس بھیجا. قرآن میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, لے جاؤ میرا کرتا میرے ابا کی آنکھوں پہ رکھ دو. یہ کہا کس نے؟ لے جاؤ یہ کرتا میرے ابا کی آنکھوں پہ رکھ دو. کیا سمجھانا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھانا یہ تھا یہی کرتا آنکھ کے جانے کا سبب بنا. اللہ اس بات پر قادر ہے, اسی کرتے سے بینائی کو لانے کو بھی قادر ہے. اصل کرتا نہیں ہے, اصل اللہ کا حکم ہے. جب ضرورت پڑی تو اس کرتے سے دیکھ کر نابینا ہو گئے روتے روتے, اور جب اللہ کو بینائی کے لیے کرتا بھیجا دیا تو اس کی برکت سے بینائی آ گئی. اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا ایک کرتے سے بینائی جا بھی سکتی ہے, کرتے سے بینائی آ بھی جا سکتی ہے. اس کرتے میں کوئی کمال نہیں ہے, پروردگار عالم کے آرڈر میں کمال ہے. دوسری بات ایک اور سمجھا دو, جب قرآن کی آیت آتی ہے بہت سے اشکالات دور ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے ہماری اس کتاب کا کہ بہت سے ذہنوں سے اشکال ختم ہو جائے. جو بہت سی کتابیں لوگ پڑھ لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, تو ایسے موقع پہ بیان میں بات یاد آ جاتی ہے تو عرض کر دیتا ہوں. جب قریب میں کنواں تھا, سوچنے کی بات ہے, جب قریب میں کنواں تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی یعقوب علیہ السلام,
لیکن جب یہ کرتا لایا گیا تو میلوں دور سے خوشبو آ گئی. آپ نے فرمایا کہ یوسف کی خوشبو آ گئی. کیا بات ہے بھائی؟ قریب سے کنویں سے خوشبو نہیں آئی اور دور سے کرتے سے خوشبو آ گئی. ارے بھائی یہی تو توحید کی تعلیم ہے. نبی انبیاء کرام یہی تو لے کر آتے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جب قریب میں کنویں میں ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو نہیں دکھایا گیا اور دور میں ہونے کے باوجود ان کے کرتے کی خوشبو اللہ نے سنگا کی بتا دی اور یہ بتایا کہ دیکھو کرتے ساتھی ذات ہماری ہے. اسی کو ماننے کا نام نہیں مانتا ہے. اسی کا نام تو ایمان ہے. اور کس کا نام؟ اللہ کے وعدوں کو مانو, اللہ کے اوامر کو مانو. دنیا کے اوپر نظر جائے گی, دھوکہ ہوگا, انسان گرے گا. اللہ کی خبر کے اوپر, قرآن کے اوپر, حدیث کے اوپر, اللہ کے احکامات کے اوپر آدمی جائے گا, اس کو نفع ہوگا, ترقی ہوگی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا